السلام علیکم. میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو. میں نے اس سے پہلے کے لیکچر میں ترقی پسند ادبی تحریک کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. آج میں اس کا آگے کا بقیہ حصہ پیش کر رہی ہوں. جب ترقی پسند ادبی تحریک کا پہلا مینیفیسٹو تیار ہوا تو اس تحریک کا جو پہلا مینیفیسٹو تیار ہوا اس پر ڈاکٹر ملک راج آنند، سجاد ظہیر، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر کے ایس بھٹ، ڈاکٹر ایس سنہا اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر کے دستخط تھے. اور وہ مینیفیسٹو اور اس کے ایجنڈے یہ تھے: پہلا، ہندوستان کے مختلف لسانی صوبوں میں ادیبوں کے انجمن قائم کرنا، ان انجمنوں کے درمیان اجتماعی اور پمفلیٹوں وغیرہ کے ذریعے ربط و تعاون پیدا کرنا، صوبوں کی، مرکز کی اور لندن کے انجمنوں کے درمیان قریبی تعلق پیدا کرنا. دوسرا، ان ادبی جماعتوں میں سے میل جول پیدا کرنا جو اس انجمن کے مقاصد کے خلاف نہ ہوں. تیسرا، ترقی پسند ادب کی تخلیق اور ترجمہ کرنا جو صحت مند اور توانا ہو، جس سے ہم تہذیبی پسماندگی کو مٹا سکیں اور ہندوستانی آزادی اور سماجی ترقی کی طرف بڑھ سکیں. ہندوستان کی قومی زبان اور انڈو رومن رسم الخط کو قومی رسم الخط تسلیم کرنے کا پرچار کرنا. پانچواں، فکر و نظر اور اظہار خیال کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنا. چھٹا، ادیبوں کے مفاد کی حفاظت کرنا، عوامی ادیبوں کی مدد کرنا جو اپنی کتابیں طبع کرانے کے لیے امداد چاہتے ہیں. اس مینیفیسٹو کو ہندوستان میں سب سے پہلے پریم چند نے خوش آمدید کہا اور اسے اپنے رسالے ہنس میں شائع کر کے ایک اداریہ لکھا جس میں ان مقاصد کی حمایت کی اور کہا کہ یہ ہمارے ادب میں ایک نئے دور کا آغاز ہے. الہ آباد میں انجمن ترقی پسند مصنف کی تشکیل کے ساتھ ہی ہندوستان کے دوسرے شہروں میں ترقی پسند خیالات رکھنے والے ادیبوں نے اپنے یہاں انجمنیں قائم کیں. علی گڑھ میں ترقی پسند مصنفین کا پہلا اجلاس 1936 کے اوائل میں خواجہ منظور حسین کے مکان پر ہوا. علی سردار جعفری اس وقت وہاں طالب علم تھے. انہوں نے جدید ادب اور نوجوانوں کے رجحانات پر ایک مقالہ پڑھا جو علی گڑھ میگزین میں شائع ہوا، جس کے ایڈیٹر اس زمانے میں جاں نثار اختر تھے. اس زمانے میں علی گڑھ یونیورسٹی کے نوجوانوں میں خاص طور پر اشتراکیت سے دلچسپی لینے والے طالب علم جمع ہو گئے تھے. جعفری اور جاں نثار اختر کے علاوہ حیات اللہ انصاری، مجاز، اختر حسین رائے پوری، خواجہ احمد عباس، شاہد لطیف اور سبط حسن وغیرہ کی بدولت کئی سال پہلے ہی سے یہاں نئے ادبی رجحانات کو ترقی مل رہی تھی. ان نوجوان طالب علموں کا یہ جوش اور خروش اس لیے اور بھی زیادہ تھا کہ علی گڑھ کے بعض اساتذہ ہٹلر کی نازی تحریک سے متاثر تھے. عبدالستار خیری نے جرمن سوسائٹی بنائی تھی جس کا مقصد فاشزم کی ترویج کرنا تھا. ڈاکٹر عبدالعلیم بھی اس زمانے میں یہاں عربی کے لیکچرر تھے. سبط حسن اس وقت علی گڑھ کی تعلیم سے فارغ ہو کر حیدرآباد میں قاضی عبدالغفار کے اخبار پیام میں کام کرتے تھے. انہوں نے حیدرآباد میں ادیبوں کو اس تحریک کے لیے منظم کیا. قاضی عبدالغفار نے خاص طور پر اس میں دلچسپی لینی شروع کی. بنگال کے ادیبوں سے ہیرن مکھرجی نے تبادلہ خیال کر کے کلکتہ میں انجمن کی تشکیل کی. سجاد ظہیر نے الہ آباد میں انجمن کی تشکیل کی. بعد ہی امرتسر اور لاہور کا دورہ کیا اور وہاں فیض احمد فیض، محمود الظفر، رشید جہاں وغیرہ کی مدد سے پنجاب کے ادیبوں سے ملے. اختر شیرانی نے انجمن کے مینیفیسٹو پر دستخط کیے اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم لاہور کے انجمن کے عارضی سیکریٹری چنے گئے. پنجاب میں اس تحریک کو آگے بڑھانے میں میاں افتخار الدین اور فیروز الدین منصور نے بھی نمایاں حصہ لیا اور صوبہ بہار میں سہیل عظیم آبادی، تمنائی اور اختر اورنوی نے ایک حلقہ قائم کر لیا. اختر حسین رائے پوری کا ایک محرقۃ الآراء مضمون ادب اور زندگی جو جولائی 1935 کے رسالے اردو میں شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے ادبی مسائل کا نئے نقطۂ نظر سے مطالعہ کیا تھا اور قدیم اردو
ادب کی خامیوں اور کوتاہیوں پر کڑی نکتہ چینی کی تھی۔ یہ مضمون اس زمانے میں نوجوان ادیبوں میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کی تحریک کو فروغ دینے کے لیے انہوں نے خاص طور پر دلچسپی لینی شروع کی اور بھارتیہ ساہتیہ پریشد ناگپور کے اجلاس منعقدہ اپریل 1936 میں ایک مینیفیسٹو پیش کیا جس کے اغراض و مقاصد وہی تھے جو ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے تھے۔ اس کا بقیہ حصہ میں اگلے لیکچر میں پیش کروں گی۔ اللہ حافظ۔